آج ہم دنیا کی مشہور تاریخی عمارات کے سلسلے کا بات کر رہے ہیں مسجد قرطبہ اسپین کی۔ مسجد قرطبہ دنیا کی عظیم الشان مساجد میں سے ایک ہے اور یہ مسلمانوں کے ماضی کی امین ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم اسی مسجد پر کہی اور کہا کہ اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت بود، رنگ ہو یا خشت و سنگ، جنگ ہو یا حرف یا صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ جامع مسجد قرطبہ یا قرطبہ کی جامع مسجد، جسے انگریزی میں ہم گریٹ ماسک آف کوردوبا کہیں گے یا مزاکیتا دی کوردوبا، جسے ایک کلیسا میں تبدیل کر دیا گیا ہے تھا اور اب اسے قرطبہ کی مسجد کیتھیڈرل بھی کہا جاتا ہے۔ اندلس میں مسلمانوں کے فن تعمیر کا عرصہ تقریباً 700 برس پر محیط ہے، جو 8ویں صدی عیسوی میں جامع قرطبہ کی تعمیر شروع کیے جانے سے لے کر 15ویں صدی عیسوی میں غرناطہ کے قصر الحمرا کے مکمل ہونے کے زمانے تک پر پھیلا ہوا ہے۔ اس دوران سینکڑوں عمارات مثلاً حمام، محلات، مساجد، مقابر، درسگاہیں اور پل وغیرہ تعمیر ہوئے، جن کی اگر تفصیل لکھی جائے تو ایک ضخیم کتاب بن جائے۔ اندلس میں مسلمانوں کے فن تعمیر کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، یہاں کے مسلمان حکمران اور عوام کی اکثریت پرانی ثقافت کی کورانہ تقلید کی قائل نہیں تھی، بلکہ یہاں ایک نئی تہذیب نے جنم لیا تھا اور اس کے نتیجے میں ایک نیا معاشرہ وجود میں آیا تھا۔ اس نئی تہذیب کے آثار ان کی تعمیرات کے ہر انداز سے جھلکتی نظر آتی ہے۔ عرب فاتحین کا یہ قاعدہ رہا تھا کہ وہ جہاں کہیں فاتح بن کر جاتے وہاں کی علاقائی تہذیب و ثقافت کو اپنا لیتے اور اپنی تعمیرات میں اس علاقے کے طرز تعمیر کے خد و خال کو شامل کر لیتے۔ چنانچہ سندھ سے لے کر مراکش تک کی تعمیرات میں عربوں کی یہ خصوصیات واضح طور پر جلوہ گر نظر آتی ہیں، لیکن اندلس میں انہوں نے یکسر ایک نیا رویہ اپنایا اور ایک ایسی نئی طرز تعمیر کے موجد بنے جس میں عرب ہسپانی، صہیونی اور اندلس کی دیگر اقوام کی خصوصیات یکجا نظر آتی ہیں۔ ہم یہاں اس طرز تعمیر کی زندہ مثال جامع مسجد قرطبہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اس مسجد کی طرز تعمیر میں قدیم اسلامی طرز تعمیر، صہیونی طرز تعمیر اور مسیحی طرز تعمیر کے پہلو بہ پہلو ایک نئے امتزاج کے ساتھ ملتے نظر آتے ہیں۔ اقبال کی شعرا افاق نظم مسجد قرطبہ میں انہوں نے اس مسجد کی جو تصویر کھینچی ہے وہ دل کو چھو لینے والی اور ساتھ ساتھ دل کو چیر دینے والی ہے۔ اقبال وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے صدیوں بعد 1931 میں اس مسجد میں اذان دینے اور نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ یوں تو سرزمین اندلس پر مسلمانوں کے عہد زریں میں بہت سی دلکش اور دل فریب عمارات تعمیر ہوئیں، لیکن جو نفاست اور پاکیزگی جامع مسجد قرطبہ کے حصے میں آئی وہ نہ تو الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے اور نہ کسی اور ذریعہ اظہار سے اس کے حسن و جمال و تزئین و آرائش اور نسخی گلکاریوں اور پچی کاریوں کی تفصیل پیش کی جا سکتی ہے۔ وہ ایک ایسی دیدہ زیب عمارت ہے جسے بار بار دیکھنے کو جی چاہے۔ اگرچہ گردش ایام کے تپیڑوں نے اسے آج کچھ کا کچھ بنا دیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے حسن و خوبی اور جدت و تعمیر اور ندرت آرائش کے جو آثار زمانے کی دست برد سے محفوظ رہ گئے اب بھی اپنے شاندار ماضی کی داستان زبان حال میں سناتے نظر آتے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر کا خیال امیر عبد الرحمن اول یا المعروف الداخل، جو کہ 756 عیسوی سے 788 عیسوی تک امیر ہسپانیہ رہے، سب سے پہلے اس وقت ان کو یہ خیال آیا جب اس نے ایک طرف اندرونی شور شور قابو پا لیا اور دوسری طرف بیرونی خطرات کے سدباب بھی مناسب سدباب کر لیا۔ اس نے اپنی وفات سے صرف 2 سال پہلے یہ کام شروع کرایا تھا۔ امیر چاہتا تھا کہ مسجد کو اموی جامع مسجد دمشق کا ہم پلہ بنا کر اہل اندلس و مغرب کو ایک نیا مرکز عطا کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی تعمیر کی نگرانی اس نے خود کی۔ یہ عظیم مسجد وادی الکبیر نامی دریا پر بنائے گئے قدیم ترین پل کو رومی
جس کو رومیو نے تعمیر کروایا تھا کہ قریب اس جگہ پر واقع ہے جہاں پہلے سینٹ ونسنٹ کی یاد میں تعمیر کردہ ایک گرجا قائم تھا، جس کا ایک حصہ پہلے ہی بطور مسجد مسلمانوں کے زیر تصرف رہا۔ بہوالا راضی السمع بن مالک الخولانی کے عہد میں جب قرطبہ دارالسلطنت بنا تو مسلمانوں مسجد کی توسیع کے لیے مسیحیوں سے باقی ماندہ حصہ خریدنے کی خواہش ظاہر کی، مگر وہ مسلمانوں کی تمام تر رواداری کے باوجود اسے فروخت کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ لیکن جب عبد الرحمن داخل کا زمانہ آیا تو اس نے بہت بھاری قیمت دے کر پورا گرجا خرید لیا۔ قبضہ حاصل کرنے کے بعد 786 میں امیر نے اسے گرا کر اس کی جگہ ایک دیزہ زیب مسجد کی دیواریں کھڑی کر دی۔ تعمیر کا کام جس ذوق و شوق سے ہوا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امیر نے 2 سال کی قلیل مدت میں اس مسجد کی تعمیر پر 80,000 دینار خرچ کر دیے۔ مسجد کی بیرونی 4 دیواری اتنی بلند و بالا اور مضبوط تھی کہ وہ شہر کی فصیل نظر آتی تھی۔ اس فصیل نما 4 دیواری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس کی باہر کی جانب تھوڑے فاصلوں پر پشتبان بنائے گئے تھے، جن پر کنگرے بنائے ہوئے ہیں۔ مسجد کی چھت بے شمار ستونوں پر قائم ہے، جن کی ترتیب کچھ اس وجہ پر ہے کہ اس کے تکاتے سے دونوں طرف کثرت سے متوازی راستے بن گئے ہیں۔ ان ستونوں پر نہایت پرتکلف نالی محرابیں قائم ہیں۔ یہ نالی محرابیں نہ صرف اس عظیم مسجد کی وجہ امتیاز ہیں بلکہ ہسپانوی طرز تعمیر کی پہچان بن چکی ہیں۔ جامع قرطبہ کی ان ستونوں پر دوہری محرابیں بنی ہوئی ہیں، یعنی ایک محراب پر دوسری قائم کر کے انہیں چھت سے ملا دیا گیا ہے۔ ان محرابوں پر کہیں کہیں کبے بنائے گئے تھے، جن میں چند ایک اب تک باقی ہیں۔ چھت زمین سے 30 فٹ کے قریب بلند تھی، جس کی وجہ سے مسجد میں ہوا اور روشنی کا حصول آسان ہو گیا تھا۔ چھت پر 280 جگمگاتے ہوئے ستارے بنائے گئے تھے، جن میں اندرونی دالان کے ستارے خالص چاندی کے تھے۔ اس کے علاوہ چھت مختلف چوبی پٹیوں پینلز سے آراستہ تھی، ہر پٹی پر نقش و نگار کا انداز مختلف تھا۔ مسجد کے وسط میں تانبے کا ایک بہت بڑا جھاڑ معلق تھا، جس میں بیک وقت 1000 چراغ جلتے تھے۔ خاص دلان کے دروازے پر سونے کا کام کیا گیا تھا، جبکہ محراب اور اس سے متصل دیوار سونے کی تھی۔ سنگ مرمر کے ستونوں پر سونے کے کام سے ان کی تزئین اور آرائش کا کام نہایت نفاذت سے کیا گیا تھا۔ امیر عبد الرحمن الداخل کے بعد امیر ہشام اول، جس نے 788 سے 796 تک مسند عمارت پر متمکن جو 788 سے 796 تک مسند عمارت پر متمکن رہا، اس نے بھی اس مسجد کی تعمیر و توسیع کا کام جاری رکھا۔ اس نے تو اپنے دور کی حکومت کے 7 سالوں میں تمام مال غنیمت کا 5واں حصہ مسجد کی تعمیر پر خرچ کیا۔ اس عظیم الشان مسجد کا وہ عظیم مینار جو 4 پہلو تھا، اس کے زمانے میں ہی تعمیر ہوا تھا۔ اس مینار کا شمار عجائبات عالم میں ہوتا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس یکتا روزگار مسجد کی تکمیل پر ماہ و سال نہیں بلکہ صدیاں خرچ ہوئیں۔ ہر امیر نے اپنی بساط اور ذوق کے مطابق اس پر بے دریغ خرچ کیا۔ ہزاروں مزدوروں نے سینکڑوں معماروں نے اس مسجد کی تعمیر و آرائش پر اپنا خون پسینہ ایک کیا، تب جا کر اسے وہ مقام حاصل ہوا جو بہت کم عمارتوں کا حاصل ہے۔ اس مسجد کے بعض اہم حصے پر الگ الگ روشنی ڈالی گئی ہے، وہ جو اس طرح ہے: محراب و منبر۔ مسجد میں محراب و منبر کو ایک مقام حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جہاں باہر سے دیکھنے والوں کے لیے مسجد کا مینار گنبد مرکز نگاہ بن جاتے ہیں، وہاں مسجد کے اندر محراب و منبر ہی 2 مقام ہیں جو ہر طرح سے توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ مسجد قرطبہ کی محراب، جسے سنگ مرمر سے تیار کی گئی تھی، وہ دودھ سے زیادہ اجلا اور سفید برف سے زیادہ چمکیلا تھا۔ صناعوں نے اسے 7 پہلو کمرہ بنا دیا تھا، جس کے اندر کی جانب سنگ تراشی کے ذریعے خوبصورت گلکاری کا کام کیا گیا تھا۔
اس کی ایک جانب وہ ممبر تھا، اس محراب کی ایک جانب ممبر تھا جو خوشبودار اور قیمتی لکڑی کے 36,000 ٹکڑوں سے بنایا گیا تھا۔ ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے سونے اور چاندی کے کیل لگائے گئے تھے۔ اس لکڑی کے ہر ٹکڑے پر 7,000 درہم نقرئی خرچ آئے تھے۔ ابن بہوالا ابن بشکوال نفخ الطویب۔ جو لکڑی استعمال کی گئی اس میں سندل، بکم، ہدنگ، ابنوس اور شہد شامل ہیں۔ یہ ممبر 8 فنکاروں نے 7 برس کی طویل مدت میں مکمل کیا۔ ممبر میں زیادہ آب و تاب پیدا کرنے کے لیے اسے جواہرات سے مرصع کیا گیا تھا۔ انقلابات زمانہ کی دست برس سے اگر مسجد کا کوئی حصہ صحیح حالت میں بچ سکا ہے تو یہی محراب اور یہی ممبر ہے، جس کی چمک اور تابانی آج بھی آنکھوں خیرہ کر دیتی ہے۔ ستون دوسرا اہم تعمیر جاتی پہلو اس کا مسجد کے ستون ہے، جو کہ خصوصی طور پر ایک اہمیت کے حامل ہیں، لیکن یہ ستون تعداد میں اس قدر زیادہ نہ تھے کہ آئندہ